تاریخ بتاتی ہے کہ البانیہ کے لوگ آریانز کی نسل سے اور ایلیرینز، میسیڈونینز اور ایپیروٹس کے خاندان سے ہیں۔ تھیٹس یعنی کہ گاڈس آف واٹر اینڈ سیز کو البانی زبان میں ڈیٹ کہا جاتا ہے، اور ڈیٹ کا مطلب سمندر کے ہے۔ کوئی ایک قوم نہیں تھے بلکہ بہت سے قبائل اور قوموں کا ایک مجموعہ تھے۔ ایلوریا کے بادشاہوں میں سب سے قدیم نام ہیلس کا ہے، جسے دا اسٹار بھی کہا جاتا ہے۔ ایلوریا کی سلطنت اپنے عروج پر بادشاہ باڈہیلس کے وقت میں پہنچی، جسے وائٹ اسٹار بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے ملوسیا اور میسیڈونیا کے کئی علاقے فتح کیے۔ وہاں کی عورتوں کو بھی اس معاشرے میں ایک بہت اہم مقام حاصل تھا۔ 3 صدی قبل مسیح میں یونانیوں کی بنائی ہوئی ان کالونیوں کا زوال شروع ہوا اور ساتھ ہی ساتھ یونانیوں کا عروج بھی۔ رومن دور کے بعد بیزنٹین دور آیا جو 8ویں صدی تک چلا۔ 8ویں سے 11ویں صدی کے درمیان ایلوریا کا نام آہستہ آہستہ معدوم ہوتا چلا گیا اور البانیہ کا نام وجود میں آیا۔ 1430 میں ترکوں نے اس ملک پر مکمل کنٹرول حاصل کر لی۔ 1443 میں ایک البانی جرگ کیستریوتی نے اپنی قیادت میں ترکوں کو اپنے ملک سے باہر نکالا اور پھر 25 سال تک یہاں پر حکومت۔ ترکوں کے دور میں البانیہ کے کافی لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ اس دور میں یہاں کی تجارت اور تہذیب و تمدن کا بھی کافی نقصان بتایا جاتا ہے۔ اسی دور میں البانین کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد پڑی، جس نے 1944 میں یہاں حکومت قائم کی۔ 1946 میں البانیہ پیپلز ریپبلک آف البانیہ کہلایا اور 1976 میں یہی نام بدل کر پیپلز سوشلسٹ ریپبلک آف البانیہ ہو گیا۔ 1992 میں انتخابات کے نتیجے میں یہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ آج تک قائم ہے۔ یہ تھا البانیہ کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ملک کی سرحدیں جن علاقوں سے ملتی ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یونان 282 کلومیٹر، میسیڈونیا 151 کلومیٹر، سربیا اور مونٹینیگرو 287 کلومیٹر۔ اس طرح اس ملک کی سرحدوں کی کل لمبائی تقریباً 720 کلومیٹر بنتی ہے۔ البانیہ کی کوسٹ لائن تقریباً 362 کلومیٹر لمبی ہے اور اس سے ایڈریاٹک سی اور آئونین سی ٹکراتے ہیں۔ ملک کا سب سے نیچا علاقہ خود ایڈریاٹک سی ہے، جبکہ سب سے اونچا علاقہ مجائے کرابت کہلاتا ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 2764 کلومیٹر اونچا ہے۔ البانیہ کی کل آبادی تقریباً 3.563 ملین ہے اور یہ آبادی سالانہ تقریباً 0.52% کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ البانیہ کی آبادی کو اگر مردوں اور عورتوں کی عمر کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو کچھ صورتحال یوں سامنے آتی ہے۔ 14 سال تک کی عمر کے لوگ تقریباً 25.6% ہیں۔ مردوں کی تعداد 4,76,979 جبکہ خواتین کی تعداد 4,34,298 ہے۔ اسی طرح 15 سے 64 سال تک کی عمر کے لوگ تقریباً 65.8% ہیں۔ مردوں کی تعداد 11,99,964 اور خواتین کی تعداد 11,44,886 ہے۔ 65 سال سے اوپر کے لوگ تقریباً 8.6% ہے۔ مردوں کی تعداد 1,41,560 جبکہ خواتین کی تعداد 1,65,416 ہے۔ البانیہ میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ البانین، یونانی، رومانی اور سلووک ہیں۔ یہاں کی تقریباً 87% آبادی خواندہ ہے۔ البانیہ کا یوم آزادی 28 نومبر کو منایا جاتا ہے، جب ملک نے آٹومن امپائر سے آزادی حاصل کی۔ ملک کے موجودہ صدر الفریڈ مویسیو ہیں، جو کہ سن 2002 سے صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ وزیر اعظم کا نام سالی بریشا ہے، جو کہ 2005 سے وزیر اعظم ہیں۔ البانیہ کے جھنڈے کا رنگ لال ہے اور اس کے درمیان 2 سروں والی ایک چیل بنی ہے۔ چیل کے اس نشان کو البانیہ کے ایک رہنما اسکندر بیگ نے استعمال کرنا شروع کیا تھا جب 1440 کے قریب اس نے ترکوں سے لڑائی کا آغاز کیا۔ البانیہ کا قومی ترانہ وہاں کے شاعر ایزدرینی نے لکھا تھا۔ اگر ہم البانیہ کے کلچر کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا کلچر
کافی عرصے تک بغیر کسی شناخت کے رہا۔ بعد میں البانیہ چین اور روس سے متاثر ہوا اور تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ آج البانیہ کے رقص، وہاں کے میلے اور کشیدہ کاری بلا شبہ وہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ البانیہ میں میوزیم، لائبریریز اور تھیٹر وغیرہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں۔ مدر ٹریسا کے علاوہ مہمت عیسیٰ جو تاج محل کا چیف آرکیٹیکٹ تھا، وہ بھی البانیہ سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ البانیہ کے مشہور موسیقاروں میں اریان اورازی، فہری بقیری وغیرہ، جبکہ مصوروں میں کول ادرومینسو، سائمن روٹا اور ابراہیم قدرہ وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ فٹ بال البانیہ کا قومی اور سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس کھیل کے علاوہ یہاں پر باسکٹ بال، والی بال اور جمناسٹکس بھی کافی مقبول ہیں۔ سیاحت کے لیے بھی البانیہ میں کافی مقامات اور تاریخی جگہیں موجود ہیں، جن میں اپولونیا، بطرنتی، اورامیسی اور وونو کافی مشہور ہیں۔ تقریباً 25% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں۔ یہاں کی 60% آبادی کاشتکاری کرتی ہے۔ اہم پیداوار گندم، کپاس، مکئی، تمباکو اور آلو ہیں۔ یہاں کی کرنسی لیک کہلاتی ہے۔ البانیہ 1990 میں ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں شامل ہوا۔ میں تقریباً 2,55,000 ٹیلی فون اور 1.1 ملین موبائل صارفین موجود ہیں۔ یہاں کے اہم پورٹس میں ڈیوریس، سرینڈے، شینجن اور ولور کے نام آتے ہیں۔ یہاں پر 11 ایئرپورٹس اور 1 ہیلی پورٹ بھی موجود ہے۔